MA فائنل اردو کلاس میں آپ کا پھر سے خیر مقدم ہے۔ ہم حضرت امام حسین سے متعلق مرزا سلامت علی دبیر کے لکھے ہوئے مرثیے کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اب تک کے بندوں میں آپ نے دیکھا کہ حضرت امام حسین جنگ کے میدان میں آ چکے ہیں، ادھر فوج یزید بھی اپنی پوری تیاری کے ساتھ جنگ کے میدان میں ہے اور اس نے جست و خیز شروع کر دی ہے اور چاروں طرف دھول ہی دھول ہے، آسمان کو دھول نے ڈھانپ لیا ہے۔ یہ منظر آپ دیکھ چکے ہیں کہ یوں گرم میں جست خیز سپاہی لئی ہوئی، جو راہ نقش نال سے چیں بر جبیں ہوئی، یہ گردوڑی کے پوشش چرخیں بری ہوئی، گویا کہ اپنے جامے سے باہر زمیں ہوئی، خاک اس غبار نے کیا موتی کی آپ کو، دم میں بنایا شیشہ سات حباب کو۔ یہ منظر جنگ کے میدان کا ہے اور ادھر اب شاعر کی توجہ حضرت امام حسین کے خیمے کی طرف ہے۔ خیمے میں دختران علی ہول کھاتی تھیں، پردہ اٹھا کے وارثوں کو دیکھ جاتی تھیں، بہرے دعا مصلح برابر بچھاتی تھیں، گہ عالم ہراس میں زیور بڑھاتی تھیں، باجوں کے غل سے بچوں کو دہشت جو ہوتی تھی، اصغر کے دل پہ ہاتھ دھرے بانو روتی تھی۔ یہ خیمے کا منظر ہے کہ دختران علی کی بیٹیاں ہول کھا رہی تھیں، خوف کھا رہی تھیں، ان کو ڈر پیدا ہو رہا تھا، ڈری ہوئی تھیں اور پردہ اٹھا کے اپنے وارثوں کو دیکھ جاتی تھی، ان کے اپنے وارث تھے ان کو دیکھ جاتی تھی، بہرے دعا مصلح برابر بچھاتی تھی اور دعا کر رہی تھی اللہ تعالیٰ سے، بار بار مصلح بچھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی حضرت امام حسین کی حفاظت کے لیے، بہرے دعا مصلح برابر بچھاتی تھیں اور کبھی کبھی گہے عالم ہراس کے عالم میں اپنے زیور اتار دیا کرتے۔ زیور بڑھانا محاورہ ہے، ان زیوروں کو اتار ڈالنا۔ آدمی جب ماتم کا ماحول ہوتا ہے تب زیور اتار دیا کرتی ہیں عورتیں۔ اسی منظر کو یہاں پر، اسی روایت کو لکھنؤ کی اسی روایت کو شاعر نے یہاں برتا ہے۔ گہ عالم ہراس میں زیور بڑھاتی تھیں۔ اب ادھر کیا ہے کہ باجوں کے غل سے بچوں کو دہشت جو ہوتی تھی، باجوں کا اتنا غل تھا، اتنا شور تھا، ایسی ایسی آوازیں آ رہی تھیں کہ بچے ڈر جاتے تھے، تو اصغر کے دل پہ ہاتھ دھرے بانو روتی تھی۔ تو اصغر ڈر جایا کرتے تھے، تو ان کی ماں بانو ہے اپنے بچے کے دل پر ہاتھ دھرے بیٹھی تھی۔ اب آگے اور دیکھیں کہ زینب زمین پہ لوٹ کے کرتی تھی یہ کلام۔ اب دیکھیے زینب جو حضرت امام حسین کی بہن ہے، زمین پر لوٹ رہی ہیں اور یہ کلام کر رہی ہیں۔ کلام کرنا بات کرنا، یہ کہہ رہی ہیں، ہے بچے گا کاہے کو بھائی میرا امام، فوجوں کا یہاں سے تا درے کوفہ ہے ازدحام، قاصد بلاؤ نام لکھو اور یہ دو پیام، گھیرا ہے سب نے فاطمہ کے نور عین کو، آؤ مدینے والو بچاؤ حسین کو۔ حضرت زینب زمین پر لوٹ رہی ہیں، وہ لوٹتے ہوئے یہ کہتی ہیں کہ میرا بھائی میرا امام کیسے بچے گا، کاہے کو بچے گا، کس طرح بچے گا، کہ یہاں تو فوجوں کا یہاں سے تا در کوفہ کے دروازے تک پوری فوج ہے، ازدحام ہے، بھیڑ ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ قاصد کو بلاؤ، خط لکھو اور یہ پیغام پہنچا دو کہ فاطمہ کے نور عین کو، فاطمہ کی آنکھ کی روشنی کو یہاں سب نے گھیر لیا ہے، فوجوں نے گھیر لیا ہے، گھیرا ہے فاطمہ کے یہ کہہ دو، گھیرا ہے سب نے فاطمہ کے نور عین کو، آؤ مدینے والو بچاؤ حسین کو، کہ مدینے والے آ جاؤ اور امام حسین کو آ کر بچا لو۔ اب آگے دیکھیں کہ یہ کہہ کے غش وہ بے کسو ناچار ہو گئی،
یہ کہہ کے غش و بے کس و ناچار ہو گئی، آغاز قتل گاہ میں بیکار ہو گئی، سردے کے فوج شاہ سبکسار ہو گئی، ہمت فدائے سید ابرار ہو گئی۔ لشکر جو گرد تھا لشکر جو گرد تھا وہ نثار خدا کیا، جھولے سے شیر خوار کو لا کر فدا کیا۔ حضرت زینب یہ کہہ کر غش کھا گئیں، بے کس و ناچار، یہاں حضرت زینب کے لیے کہا ہے، یہ کہہ کے غش و بے کس و ناچار ہو گئی، آغاز قتل گاہ میں بیکار ہو گئی، اور ادھر جنگ کے میدان میں، قتل کے میدان میں جنگ شروع ہو گئی، بیکار جنگ کو کہتے ہیں، اور فوج شاہ اپنا سر دے کر ہلکی ہو گئی، سبکسار ہو جانا، ہلکے ہو جانا، بوجھ اتار دینا، اور ہمت سید ابرار پر فدا ہو گئی۔ لشکر جو گرد تھا، یعنی کہ آپ کے آس پاس جو آپ کا لشکر تھا وہ سب آپ نے، حضرت امام حسین نے خدا پر نثار کر دیا، نثار خدا کیا، اور یہاں تک کہ اپنے شیر خوار بچے کو جھولے سے لا کر فدا کر دیا۔ یہ صورتحال ہے میدان کربلا کی۔ اب شاعر حضرت امام حسین کے صبر، ان کی ہمت اور ان کے ہوش و حواس کے حوالے سے بات کرتا ہے کہ نازاں تھا صبر صبر شہ حق شناس پر، قرباں تھا ہوش ابن علی کے حواس پر، دریا کا زہرہ آب تھا سید کی پیاس پر، مایوسی آس پاس تھی مرنے کی آس پر، ماں رن میں اور خیمے میں ماں جائی روتی تھی، تنہائی پر حسین کی تنہائی روتی تھی۔ صبر بھی حضرت امام حسین کے صبر پر ناز کر رہا تھا، صبر بھی نازاں تھا صبر شہ حق شناس پر، شہ حق شناس، حق کو پہچاننے والے شاہ بادشاہ، مراد حضرت امام حسین۔ قرباں تھا ہوش، یعنی کہ ہوش ابن علی کے ہوش و حواس پر قربان ہو رہا تھا، یعنی اتنا بڑا نقصان، پوری فوج، آپ کے ساتھی، بیٹے، بھانجے، بھتیجے، ساتھی، دوست، اقربا، عزیز شہید ہو گئے، ہوش باختہ انسان ہو جاتا ہے، لیکن حضرت امام حسین کا ہوش اپنے ٹھکانے پر تھا۔ دریا کا زہرہ آب تھا سید کی پیاس، اور دریا کا زہرہ آب ہو رہا تھا، زہرہ آب ہوتا نا جو ہے گھبرا جانا، ڈر جانا، دریا ڈری ہوئی تھی سید کی پیاس پر، کانپ رہی تھی، مایوسی آس پاس تھی، اور مایوسی آس پاس آ گئی تھی مرنے کی آس پر، مرنے کی آس پر مایوسی آس پاس آ گئی تھی، اور ادھر ماں رن میں اور خیمے میں ماں جائی روتی تھی، یعنی کہ ماں، یعنی حضرت امام حسین کی ماں حضرت فاطمہ کی روح رن میں رو رہی تھی، اور ماں جائی بہن حضرت زینب خیمے میں رو رہی تھی، اور تنہائی بھی حسین کی تنہائی پہ رو رہی تھی۔ اب حسین تنہا بچے تھے، کوئی ساتھی نہیں بچا تھا۔ اس وقت اس تنہائی کے عالم میں، اس دکھ درد کے ماحول میں بھی فوج یزید کا جو کریکٹر تھا وہ کس طرح کا تھا، ان لوگوں کا گھمنڈ، ان لوگوں کی سازش کس طرح سے کام کر رہی تھی۔ آگے دیکھیں کہ اس وقت آئے شمر و عمر روبرو شاہ، بولے سپاہ کیا ہوئی اے شاہ کم سپاہ، کیوں ہم ہوئے تباہ کہ اب تم ہوئے تباہ، اس لشکر قلیل پہ تھا فخر تم کو واہ،
ہرگز نہ بندگان خلیفہ سے ڈرتے تھے، اس فوج کے بھروسے پہ بیعت نہ کرتے تھے۔ جب حضرت امام حسین تنہا بچے تو شمر و عمر حضرت امام حسین کے روبرو آئے، سامنے آئے اور بولے، ایک کم فوج والے بادشاہ، تیری فوج کا کیا ہوا؟ کیا ہوئی تیری فوج؟ کیا کر لیا تم نے؟ اب بتاؤ، تم تباہ ہوئے یا ہم تباہ ہوئے؟ تم کو اپنی اس چھوٹی سی فوج پر، اپنے اس چھوٹے سے لشکر پر بڑا فخر تھا۔ عجیب بات ہے، اور تم ان کی وجہ سے بندگان خلیفہ، ہرگز نہ بندگان خلیفہ سے ڈرتے تھے، خلیفہ کے بندوں سے، یعنی کہ وہ انہوں نے اپنے لیے کہا کہ خلیفہ تو یہاں مراد ہے یزید کے بندے، یعنی یزید کے بندے یعنی غلاموں سے تم ڈرتے نہیں تھے، انہی فوجیوں کی وجہ سے، اسی لشکر کی سبب سے، اور اس فوج کے بھروسے پہ بیعت نہ کرتے تھے تم، اس فوج کے بھروسے پر تم ہمارے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ یہ طنز، یہ طعنہ وہ کستے ہیں حضرت امام حسین پر۔ تو حضرت امام حسین اس کا جواب دیتے ہیں کہ شہ نے کہا، نہ تم میں ہے انصاف نہ حیا، یہ فوج کیسی فوج کے دیندار با وفا، اس فوج کے بھروسے پہ بیعت نہ کی تھی کیا؟ تکیہ کیا حسین نے کس پر بجز خدا، ہوگا نہ فرق ایک سرے منہ، اپنی بات میں سر دوں گا ہاتھ دوں گا نہ فاسق کے ہاتھ میں۔ شیخ نے کہا کہ نہ تم میں ہے انصاف، تم میں نہ تو انصاف ہے نہ تم میں شرم کوئی ہے، یہ فوج کیسی فوج، یہ جو میری فوج تھی نا، یہ کیسی فوج، دیدار تھی، با وفا تھی، اس فوج کے بھروسے پہ بیعت نہ کی تھی کیا؟ میں نے کسی فوج پر تکیہ کیا، حسین نے کس پر بجز خدا، حسین نے تو ہمیشہ صرف خدا پر تکیہ کیا، اپنی فوج پر یا کسی اور چیز پر میرا کوئی بھروسہ نہیں، بھروسہ خدا کی ذات پر ہے۔ ہوگا نہ فرق ایک سرے منہ، اپنی بات پر، میری جو بات ہے اس میں ایک بال کے برابر بھی فرق نہیں آئے گا، سر دوں گا ہاتھ دوں گا نہ فاسق کے ہاتھ میں سر دے دوں گا، لیکن فاسق کے ہاتھ میں، فاسق وہ ہوتا ہے جو دین کے اصولوں کو توڑتا ہے اور برائیوں میں، برے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، تو میں فاسق کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دوں گا، چاہے مجھے اپنا سر ہی کیوں نہ دینا پڑے۔ تب ظالم پکارا، سر نہ کٹاؤ تو کیا کرو، اب اختیار کیا ہے کہ قصد وغا کرو، بیعت کرو حسن کی طرح تو بجا کرو، تیغ بنی امیہ غضب ہے ڈرا کرو، ہاشم کے خاندان میں تو سب ولی ہوئے، لشکر شکن ہوئے تو فقط ایک علی ہوئے۔ اب پھر وہ جو ہے ظالم یہ پکارتا ہے کہ تم اب سر کٹاؤ گے نہیں تو کیا کرو گے، ہے نا، کہ تمہارے پاس سامان کیا بتائے کہ ہم سے جنگ کرو گے، وغا جنگ کرو، اب تم ایسا کرو حضرت امام حسن کی طرح بیعت کرو تو تمہارے لیے ٹھیک رہے گا، اور تمہیں بنی امیہ کی تیغ سے ڈرنا چاہیے، یہ تیغ غضب کی ہے، یہ تیغ بہت خطرناک ہے، اس سے تم کو ڈرنا چاہیے، اور ہاشم کے خاندان میں تو کوئی لڑنے والا پیدا ہی نہیں ہوا، سارے ولی ہوئے، صرف ایک علی کے علاوہ کون یہاں پر لڑنے والا ہوا ہے۔ یہ بات وہ ظالم یعنی کہ عمر کہتا ہے۔ آگے اس کا جواب حضرت امام حسین یوں دیتے ہیں کہ شاہ بولے، تم سمجھتے ہو ناچار ہے حسین، مختار سبت احمد مختار ہے حسین، کرار ابن حیدر کرار ہے حسین، قہر و جلال خالق غفار ہے حسین، اچھا بھلا کھڑے تو رہو، لو ہم آتے ہیں، ایک فاقہ کش کے دودھ کی طاقت دکھاتے ہیں۔ شیخ بولے، تم سمجھتے ہو حسین ناچار ہے، مجبور ہے، ارے حسین تو مختار ہے،
اور سبط احمد مختار، مختار سبط احمد مختار ہے حسین، احمد مختار کا نواسا مختار ہے حسین، مجبور نہیں ہے۔ اور کرار ابن حیدر کرار ہے حسین، یعنی کہ کرار ابن حیدر کرار، یعنی کہ حسین کرار ہے ابن حیدر کرار کا۔ قہر و جلال خالق غفار، اور خالق غفار کے قہر و جلال ہے حسین۔ تم کیا سمجھتے ہو حسین کو؟ اچھا بھلا کھڑے تو رہو، ہم آتے ہیں اور ایک فاقہ کش کے دودھ کی طاقت دکھاتے ہیں، یعنی کہ حضرت فاطمہ کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت فاطمہ کی زندگی اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کی کئی دن فاقوں میں گزرتے تھے، تو اس کی دودھ کی طاقت کا تمہیں ہم دودھ کی طاقت دکھاتے ہیں۔ یہ حضرت امام حسین ان دونوں سے کہتے ہیں، ایک قدم بڑھے تھے کہ دونوں ہٹ گئے، الٹی جو آستین تو دو عالم پلٹ گئے، رکھا جو ہاتھ قبضے پہ دل سب کے پھٹ گئے، ہر سمت پیک دوڑے کے تالے پلٹ گئے، بے پیرو بھاگو تم کو قسم اپنے پیر کی، کھنچتی ہے ذوالفقار جناب امیر کی۔ حضرت امام حسین ایک قدم بڑھے تھے کہ دونوں پیچھے ہٹ گئے، آپ نے جیسے ہی آستین الٹی تو دو عالم پلٹ گئے، معاملہ سارا الٹا ہو گیا۔ آپ نے جیسے ہی اپنی تلوار کے قبضے پر ہاتھ رکھا تو سب کے دل پھٹ گئے، فوج کے یزید کے دل کانپنے لگے، ہر سمت پہ ایک دوڑے، اور جو مخبر تھے پیغامبر تھے وہ دوڑے اور چیخ کے کہنے لگے کہ قسمت پلٹ گئی، کہ تمہارا کوئی پیر نہیں ہے تو بھاگو، قسم تم کو اپنے پیر کی، تم کو اپنے پیر کی قسم کہ ذوالفقار علی، حضرت امیر یا جناب امیر کے ذوالفقار، یعنی حضرت علی کی جو ذوالفقار حضرت امام حسین کے ہاتھ میں ہے وہ کھنچتی ہے اور تمہیں وہ کسی کو زندہ نہیں چھوڑے گی۔ یہ آواز لگاتے ہوئے پیک یعنی کہ پیغامبر اور مخبر وہ دوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ منظر ہے کربلا کے میدان کا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، آئندہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ بہت بہت شکریہ۔